الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ المسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہمارا یہ 18واں پروگرام ہے، اور آج جو حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور عیب نہ نکالو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بے یعنی خرید و فروخت پر بے نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سمیع یعنی سننے والا اور اس کے بصیر یعنی دیکھنے والا ہونے پر ایمان کی ایسی کیفیت ہو کہ ہر عمل میں یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقاہم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو مقدور بھر یا استطاعت بھر، سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق کی آیت۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت ہے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو، نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ دخان کی آیت ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں۔ اور اسی طرح سورہ طور کے اندر ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی اور پرہیزگار باغوں اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ عزیزان محترم، تقوی کی تعریف آسانی کے ساتھ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اسے اختیار کرنا
اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ روزے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقویٰ کی تعریف کی وہ یہ کری کہ لوگ تمہاری زبان پر، فرشتے تمہارے اعمال میں، اور مالک عرش تمہارے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت بلند پایہ بزرگ ہیں، اور آپ نے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے ریاضت اور مجاہدے کے ایسے طریقے اختیار کرے کہ لوگ ان کو زندیق کہنے لگے تھے۔ لیکن جب خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کی گئی اور خلیفہ وقت نے آپ کو طلب کیا اور آپ اس کے دربار میں پہنچے تو مقدمہ پیش ہوا، اور مقدمے کے نتیجے میں خلیفہ نے آپ کو پابند سلاسل کرنے کا حکم دے دیا، تو آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت کے ایک بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بہن تھیں، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو آپ اپنی حلال کی کمائی میں سے روزانہ ایک روٹی پکاتی اور آپ کے لیے جیل میں بھجوایا کرتی تھیں۔ 40 روز آپ جیل کے اندر رہے، اور جب اس کے بعد آپ کو رہا کیا گیا تو آپ کے جیل خانے سے یا جس جگہ آپ قید تھے وہاں سے 40 روٹیاں برآمد ہوئیں۔ جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن کو پتہ چلا کہ وہ جو روٹیاں بھیجتی تھیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ استعمال نہیں کری، تو ان کو بڑا صدمہ ہوا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کا شکوہ کیا کہ میں تو بڑے حلال کی اپنے ہاتھ کی کمائی سے آپ کو روٹی بنا کر بھیجتی تھی اور آپ نے وہ استعمال نہیں کری۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلوم تھا کہ یہ حلال اور پاک مال میں سے بنائی گئی ہیں، لیکن اس کو مجھ تک پہنچانے والا داروغہ جیل جو تھا وہ ناپاک، اس کے ہاتھوں سے وہ میرے پاس آتی تھی، اس لیے میں نے ان روٹیوں کو استعمال نہیں کیا۔ یہ حد درجے کا تقویٰ ہے، یہ انہی کے لیے نازا ہے کہ وہ اس قسم کا تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم تو موجود ہے کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، بے شک حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں، سو جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس نے امور مشتبہ میں اختیار کیا، اس کو امور مشتبہ کے اندر جو چلا تو وہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن امور کے اندر یہ ایک بڑا پیارا اصول دین نے ہم کو دیا کہ جو چیز تمہارے دل میں شبہ پیدا کرے اس کو چھوڑ دو، جو چیز شبہ میں ڈالنے والی ہو، جس کے بارے میں آپ کو واضح طور پر علم نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی متقی لوگوں کی صفات ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ سامعین و ناظرین، اس بات کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے گا کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، اور متقیوں کی جو صفات
اللہ رب العزت نے اس سے متصل آیات کے اندر ارشاد فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی محسوسات کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے، دنیا کے معاملات کو، مجبوریوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہوگا، تو وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نہ بخیل ہیں اور نہ ہی اسراف کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے جو ہم نے انہیں مال دیا ہے وہ ہمارے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نہ اسراف کرتے ہیں، نمود و نمائش کی خاطر بے جا خرچ کرنا اسراف، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ بھی خرچ کرنے سے بچتے ہوں۔ یہ متقیوں کی صفات ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ اس کتاب یعنی قرآن حکیم سے پہلے نازل کیا گیا اور جو کچھ اس میں نازل کیا گیا وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کی بیان فرمائی ہے ابتدائی آیات کے اندر۔ تو اس لیے جو بھی عمل اختیار کیا جائے اس میں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہیں اور اپنے ہر عمل کا احتساب خود سے کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں شمار ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنے خواہش نفس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں کہلائے جا سکتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، تم کبھی ایسے راستے پر چلے ہو جس میں کانٹے تھے؟ فرمایا ہاں چلا ہوں۔ آپ نے فرمایا کانٹوں کے درمیان کیسے چل کر تم نے راستہ عبور کیا؟ آپ نے فرمایا اپنے بدن اور کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اور بچتے بچاتے ہوئے نکلا کرتا ہوں تاکہ میرے کپڑے بھی محفوظ رہیں اور میرا بدن بھی محفوظ رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، بس اسی کو تقوی کہتے ہیں، یعنی زندگی کو دنیاوی آلائشوں، شیطانی وسوسوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی بسر کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کی اور بھی بہت ساری تعریف اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے کہ تقوی جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو اختیار کرنا، اور جس چیز سے اور جس بات سے منع فرمایا اس سے صرف اس لیے رک جانا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس سے بچنا، تو ہم اس سے بچتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں جیسی صفات عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک اور صالح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔